بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، درس قرآن کا یہ اگلا حلقہ ہے، اور اس حلقہ میں بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے رسالہ برکات الامداد کی خواندگی جاری ہے، جو ایاک نستعین کی بہترین تفسیر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مطلق استعانت مراد ہوتی ایاک نستعین سے، تو خدا را انصاف اگر کریمہ یعنی آیت کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی جل وعلا میں حصر مقصود ہو، تو کیا صرف انبیاء و اولیاء علیہم السلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہیں؟ اور سب اشخاص و اشیاء ان لوگوں کے نزدیک خدا ہیں؟ یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اور اوروں سے روا ہے، یعنی ان سے تو شرک اور اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری، تو کیسی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہوں یا جمادات، احیاء ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، ذوات ذات کی جمع، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں اب کیا جواب ہے آیا کریمہ کا کہ رب جل وعلا فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری میں۔ کیوں صاحب؟ اگر غیر خدا سے مدد ملنی مطلقاً محال، تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اور اگر ممکن، تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ یہاں تک اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اب حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں حدیثوں کی گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث ہیں، صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو، شام کی عبادت سے استعانت کرو، کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو، علم کے لکھنے سے استعانت کرو، سحری کے کھانے سے استعانت کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت کرو، صدقے سے استعانت کرو، عورتوں کی خانہ نشینی میں انہیں ننگا رکھنے میں استعانت کرو، حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔ کیا یہ سب چیزیں کہ ان سے استعانت کا حکم آیا، یہ حدیثیں خیال میں نہ ہوں تو مجھ سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ استعینوا بالغداۃ والروحۃ وشیء من الدجلۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صبح شام اور صبح کے قریب کی عبادت سے مدد چاہو۔ آگے ترمذی کی حدیث، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنی یادداشت کی مدد کرو لکھ کر، استعین بیمینک علی حفظک۔ آگے پھر ابن ماجہ، حاکم اور طبرانی نے الکبیر میں اور وحکی نے شعب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ سحری سے دن کے روزے پر مدد حاصل کرو اور قیلولہ سے رات کی عبادت پر۔ الفاظ مبارکہ استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبالقیلولۃ علی قیام اللیل۔ آگے یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں۔ آگے دہلمی کی روایت مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ رزق پر صدقے سے مدد حاصل کرو، استعینوا علی الرزق بالصدقۃ۔ ابن عدین کامل میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو یعنی کپڑے پہنا کر زیادہ کپڑے نہ پہنا کر رکھ کر مدد چاہو یعنی ان کے گھر بیٹھنے پر، کیونکہ جب کسی عورت کے پاس کپڑے زائد ہو جاتے ہیں اور وہ آرائش و زیبائش زائد کر لیتی ہے تو گھر سے باہر نکلنا اس کو پسند آتا ہے۔ تو اب اس میں بھی استعینوا کا لفظ ہے، استعینوا علی النساء۔ آگے طبرانی کی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کبیر میں عقیلی اور ابن عدی اور ابو نعیم نے حلیہ میں اور بیکی نے شعب الایمان میں معاذ بن جبل سے اور خطیب نے ابن عباس اور حلی نے اپنے فوائد میں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خرائطی نے اعتلال القلوب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ مقاصد میں کامیابی ان کے چھپانے سے مدد حاصل کرو۔ استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، یہ الفاظ مبارکہ ہیں، وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجاح نجاح کی جمع ہو گئی کامیابی، حوائج حاجت کی جمع ہو گئی ضرورت، کتمان کا معنی چھپانا۔ تو یہ 10 حدیثیں ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا 10 حدیثیں تو افعال سے استعانت میں ہوئیں، یعنی کام میں، کسی کام میں، افعال سے یعنی کسی کام میں۔ اب 20 حدیثیں اشخاص سے استعانت میں لیجئے تاکہ 30 احادیث کا عدد کامل ہو۔ سبحان اللہ، کیا علم کے دریا بہا رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب شمار کے اعتبار سے یہ حدیث نمبر 11 ہے۔ احمد، ابو داود، ابن ماجہ بسند صحیح، حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم کسی مشرک سے استعانت نہیں کرتے، انا لا نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے استعانت نہیں کرتے۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت تبصرہ کرتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر مسلمان سے استعانت بھی ناجائز ہوتی تو مشرک کی تخصیص کیوں فرمائی؟ کیوں ایسے فرمایا کہ انا لا نستعین بمشرک؟ مشرک کے ساتھ خاص کیوں کیا استعانت کو؟ تو مشرک کی تخصیص کیوں فرمائی جاتی؟ ولہذا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک نصرانی غلام وسیق نامی سے ایک دنیاوی طور کا امانت دار تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تو مسلمان ہو جا کہ میں مسلمانوں کی امانت پر تجھ سے استعانت کروں۔ اور جناب عمر فاروق کے الفاظ یہ ہیں اسلم استعین بک علی امانت المسلمین، تو مسلمان ہو جا کہ میں مسلمانوں کی امانت پر تجھ سے استعانت کروں۔ وہ نہ مانتا تو فرماتے ہم کافر سے استعانت نہ کریں گے۔ تو یہ دوسری دلیل جو ہے اسی حدیث کے ضمن میں اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 12، امام بخاری تاریخ میں حبیب بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، ہو سکتا ہے جو حبیب لفظ بھی ہو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا لا نستعین بالمشرکین علی المشرکین، ہم مشرکوں سے مشرکوں پر استعانت نہیں کرتے۔ اور اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 13، اس حدیث میں بھی استعانت کا لفظ آیا۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ہے کہ چند قبائل عرب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت کی تو حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد عطا فرمائی۔ اور روایت جو ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں رعل یا رعل، زکوان، عصیہ اور بنو الاحیان آئے اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم پر مدد چاہی۔ یعنی اس میں ہے کہ فزعموا انہم قد اسلموا، و اس میں جو ہے نا وہ استمدوه علی قومہم، تو اپنی قوم پر مدد چاہی اور آپ نے، یعنی استمداد سے نکلا ہے، تو آپ نے ان کی مدد کی۔ فَأَمَدَّهُمْ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان کی مدد کی۔ حدیث نمبر 14، صحیح مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، معجم کبیر طبرانی میں ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور پرنور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، یعنی ربیعہ بن قعب اسلمی سے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائیں۔ عرض کی میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں حضور کی رفاقت عطا ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا اور کچھ؟ عرض کی بس میری مراد تو یہی ہے۔ حضور نے فرمایا میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے۔
تو اس حدیث میں بھی اعانت کا، مدد کرنے کا ذکر ہو گیا. یعنی اب جو خود ربیہ بن خاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو بیان کرتے ہیں حدیث، وہ اس انداز سے اپنی یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزارتا تھا، تو میں حضور کے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی لایا تو آپ نے مجھے فرمایا فقال علی سل، کہ آپ نے فرمایا کہ مانگو. ولفظ تبرانی فقال یومن یا ربی سلنی، اور تبرانی میں یوں ہے کہ آپ نے ایک دن فرمایا ربیہ تم مجھ سے مانگو، سلنی فاعطی کا، اور میں تجھے دوں گا، میں تم کو دوں گا. یہ تو ہو گئے تبرانی کے الفاظ. اور رجعنا الی لفظ مسلم، اور اب مسلم کے الفاظ کی طرف ہم لوٹتے ہیں. قال قلت، تو ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی اسألو کا مرافقت کا فی الجنت، مرافقت کا فی الجنت، مرافقت، میں نے عرض کی کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت یعنی صحبت طلب کرتا ہوں. قال وغیر ذالک، تو آپ نے فرمایا کہ اور کچھ. قلت هو ذاک، میں نے عرض کی بس یہی. قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، آپ نے فرمایا تو تم میری مدد کرو اپنے اوپر کثرت سجود سے. ادھر بھی اعنی کے کلمات آ گئے، یعنی میری استعانت کرو. تو نعوذ باللہ کیا پھر حضور جو ہے نا صحابی کو اعنی کہہ کر ایاک نستعین کے خلاف جا رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. جنہوں نے خود ایاک نستعین بتایا، پڑھ کر سنایا اور اس کا مفہوم سمجھایا. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آئینی فرمایا کہ میری اعانت کر، اسی کو استعانت کہتے ہیں. یہ درکنار حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلق طور پر سل فرمانا کہ کیا مانگتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں. دنیا آخرت کی سب مرادیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں. جبھی تو بلا تقیید و تخصیص فرمایا کہ کیا مانگتا ہے. اب اس پر جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سر القوی نے شرح مشکات میں فرمایا، اور علامہ مولا علی قاری نے پھر اس کے تشریح فرمائی، تو وہ اعلیٰ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سر القوی شرح مشکات میں اس حدیث شریف کے نیچے فرماتے ہیں از اطلاق سوال کے فرمود سل بخا تخصص نہ کرد، یا تخصیص نہ کرد، یہاں تخصص لکھا ہوا ہے، بمطلوب خاص معلوم می شود. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ از اطلاق سوال یعنی مطلق سوال کرنے سے، کہ مطلق فرمایا کہ سل، کہ فرمایا سل بخا مام تخصص یا تخصیص نہ کر، تخصیص نہیں کی کسی خاص مطلوب کی، معلوم می شود، معلوم ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت او صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ سب کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و کرامت میں ہیں، یعنی اس کے دائرے میں ہیں. ہر چہ خواہد و ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود دہد، کہ جو کچھ آپ چاہیں اور جس کو چاہیں باذن پروردگار عطا فرما دیں. اور فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یہ قصیدہ بردہ کا مشہور شعر. کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت سے ہیں، یہ اس کا جو بھی ساز و سامان ہے، اور علوم جو آپ کے، اور لوح و قلم کا جو علم ہے من علوم کا، وہ آپ کے علوم مبارک میں سے ایک ہے، یعنی بعض ہے. اب اگلا حوالہ علامہ علی قاری کا، تو وہ مرکات میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنے کا حکم مطلق فرمایا، یؤخذ من اطلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اطلاق سے جو ہے الامر بالسوال جو حکم دیا، تو اس سے کیا مستفاد ہوتا ہے؟ ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق
کہ اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خزانوں میں سے یا خزانوں میں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمائیں، من اعطاء مکنہ من اعطاء کل ما یا کل ما اراد من خزائن الحق۔ پھر اس کے بعد لکھا، یعنی امام ابن سبا وغیرہ علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ جنت کی اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر کر دی ہے کہ اس میں سے جو چاہیں جسے چاہیں بخش دیں، یعنی آتا یوتی منہا ما شاء لمن یشاء۔ اور آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے امام اجل سیدی ابن حجر مکی قدس سر الملکی جوہر منظم، غالباً الجوہر المنظم جو ان کا رسالہ ہے اس کا حوالہ یہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں، انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خوان دسترخوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت کے فرما بردار اور حضور پر نور کے زیر حکم ارادہ و اختیار کر دیے ہیں کہ جسے چاہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہیں نہیں دیتے، یعنی الذی جعل خزائن کرمہ و موائد نعمہ، یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور آگے جو فرمایا کہ یوتی منہا من یشاء و یمنع من یشاء، یہ حضور کی شان ہے کہ جس کو عطا کریں اور جس کو منع کر دیں، نہ دیں۔ تو ان اقوال کے نقل کرنے کے بعد، تشریعاتی اقوال توضیحاتی اقوال کے نقل کرنے کے بعد اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مضمون ہے حضور کا عطا کرنا اور آپ کا ارادہ اور آپ کا اختیار، اس مضمون کی تشریحیں کلمات ائمہ و علماء و اولیاء و عرفاء میں حد تواتر پر ہیں، جو ان کے انوار سے دیدہ ایمان منور کرنا چاہیں فقیر کا رسالہ سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا مطالعہ کریں۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضور اقدس سے جنت مانگی، یا رسول اللہ میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں رفاقت والا سے مشرف ہو جاؤں۔ تو ابھی فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے جواب سوال دہلی کی ایک نفیس رسالہ اکمال الطامہ علی شرک سوی امور العامہ میں تالیف کیا ہے، اور بے توفیقی تعالیٰ اس میں 360 آیتوں حدیثوں سے ثبوت دیا کہ بقول مخالفین حضرات انبیاء کرام ملائکہ علیہ السلام کے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خود رب العزت جل جلالہ تک معاذ اللہ کوئی شرک سے محفوظ نہیں، جیسے شرک کی یہ تعریفیں کرتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اشراق بمذہب کے تا حق بے رسد، آگے شعر لکھا، غالباً یہ شعر یہ جو مشہور شعر ہے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کی اعلیٰ حضرت نے، تو پہلا مصرع اعلیٰ حضرت کا ہو گیا، اشراق بمذہب کے تا حق بے رسد، مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم۔ ایسا شرک یا شرک کرنا کہ جو حق تعالیٰ تک پہنچ جایا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، شرک کی ایسی تعریف کرنا کہ پھر بعض افعال میں اللہ تعالیٰ بھی مشرک ٹھہرے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مذہب بھی ہمیں پتہ ہے اور اس مذہب کے ماننے والے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، حدیث 15 تا 28 14 حدیثوں میں ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، خیر طلب کرو نیک رویوں کے پاس۔ تو اس میں بھی اطلبو آ گیا، طلب کا آ گیا، استعانت کا آ گیا، اعانت کا آ گیا، مدد چاہنے کا آ گیا۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ میں ہے کہ اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، کہ نیکی اور حاجتیں خوبصورتوں سے مانگو۔ تو اس میں صرف خیر تھا اور اس میں حوائج کا لفظ بھی آ گیا، یعنی جو حاجت کی جمع ہے۔ اور ایک اور روایت میں اسی روایت کے ایک اور جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وفی لفظ اطلب الحاجات عند حسان الوجوہ، کہ حاجتیں خوش جمالوں کے پاس طلب کرو۔ تو یہاں حاجات کا لفظ استعمال ہوا، اوپر حوائج کا دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ اذا ابتغیتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوہ، جب نیکی چاہو تو خوبرویوں کے پاس طلب کرو۔ ایک اور روایت یوں ہے کہ اذا طلبتم الحاجات فاطلبوها عند حسان الوجوہ، جب حاجتیں طلب کرو تو خوش چہروں کے پاس طلب کرو۔ ایک اور روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ
کہ خوش جمال آدمی اگر تیری حاجت روا کرے گا، فین قضا حاجت کا قضاہا بوجہ طلق طلقن، کہ جب خوش جمال جو ہوگا آدمی وہ تیری جب حاجت روا کرے گا تو بوجہ طلقن، تو بکشادہ روئی، اور وین ردہ کا، اور اگر تجھے پھیرے گا تو ردہ کا بوجہ طلقن، تو تجھے بکشادہ پیشانی، اور اگر تجھے پھیرے گا تو بکشادہ پیشانی، لہذا تو اس سے طلب کر۔ آگے بھی روایتیں اعلیٰ حضرت نقل کی، انشاءاللہ ان کی ہم خواندگی کریں گے، اور یہ ہمارے انشاءاللہ اگلے حلقہ میں یہ خواندگی ہوگی۔ اور یہ ایاک نستعین کی یہ تفسیر جو اعلیٰ حضرت نے بہت ہی منفرد انداز میں بیان فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے، یہ جو حضرات بھی اسے سماعت کریں گے انشاءاللہ ان کے قلوب و اذہان ایمان اور محبت خدا و رسول سے منور ہوں گے، اور انہیں ایاک نستعین کی تفسیر میں پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔